آج فیض احمد فیض کی جس غزل پر ہم اس محفل میں آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں اس کا پہلا شعر ہے: چاند نکلے کسی جانب تیری زیبائی کا، رنگ بدلے کسی صورت شب تنہائی کا۔ زیبائی کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت، یا کسی چیز کے اوپر اچھا لگنا، یعنی یہ لباس آپ کو بہت زیبا ہے، یا ایسی گفتگو آپ کو زیبا نہیں ہے، وغیرہ۔ اس شعر میں ہم جیسے کہ فیض احمد فیض کی شاعری کا آپ کو اس سے پہلے جو ہم نے تشریح کرنے کی کوشش کی، اس میں ہم آپ کو بتاتے رہے کہ فیض احمد فیض بہت بڑے وطن پرست تھے، اور ان کو اپنے وطن کی جو معروضی صورتحال تھی، جو فیض کے زمانے میں تھی، اور جو ہمیں کہتے ہوئے تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ فیض کے انتقال کو 40 برس ہونے کو آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اب بھی صورتحال وہی ہے، بلکہ کچھ خراب ہی ہوئی ہے۔ تو یہ شعر بھی اگر ہم چاہیں تو اس کو سیاست کی طرف لے جا سکتے ہیں، لیکن دوستوں نے ہم سے اس بات کا گلہ کیا ہے کمنٹس میں کہ ہم ہر بات کو سیاست کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو آج ہم اس شعر کا جو مطلب ہے وہ سیاسی نہیں بلکہ مجازی معنوں میں کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی ایک محبوبہ اور ایک محبوب، اور اس محبوب کے محبوبہ کے حوالے سے کیا خواہشات ہیں، کیا ارمان ہیں، اور وہ اس کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اس کی غیر موجودگی میں کیسے محسوس کرتا ہے، اور وہ اس کو یا اس کے حسن کو یا اس کے بدن سے، بالوں سے پھوٹنے والی خوشبو کو کس کس چیز سے تشبیہ دیتا ہے۔ تو شعر کا پہلا جو مصرع ہے وہ تو بہت آسان ہے، اس میں خواہش کا ایک عنصر ضرور پایا جاتا ہے، یعنی چاند نکلے کسی جانب تیری زیبائی کا، یعنی یہ ایک آرزو ہے، یہ ایک خواہش ہے۔ اور اگر آپ اس کا ایک سطر میں مطلب کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا صورت کوئی ایسی پیدا ہو جائے کہ تو ہمیں دکھائی دے جائے۔ محبوب کا دکھائی دینا ایک چاند سے اس لیے تشبیہ دی ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کو اپنا محبوب چاند کی طرح ہی لگتا ہے، جو بھی چاند میں حسن ہے وہ اس کو اپنے محبوب کے چہرے میں یا بعض اوقات محبوب کے پورے سراپے میں دکھائی دیتا ہے۔ اور رنگ بدلے کسی صورت شب تنہائی کا، رنگ بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو شب تنہائی ہے، اس وقت جو اکیلے پن کی رات ہے، جو ہجر کے لمحے ہیں، جو فراق کا جو ایک ماحول ہم پر بنا ہوا ہے، اس کا رنگ بدل جائے، یعنی وہ تیرے چہرے کی سے پھوٹنے والی روشنی کا یا تیرے حسن کے نور سے ایسا کچھ ہو جائے کہ کسی طرف سے بھی تیری خوبصورتی کا ہمیں دیدار ہو جائے، تو ہماری یہ جو شب تنہائی ہے، جو ہجر کی اور فراق کی رات ہے، جو اکیلے پن کا تاثر ہے، یہ کسی طرح دور ہو جائے۔ اب آپ چاہیں تو اس کو سیاسی معنوں میں لے سکتے ہیں، لیکن اگر ہم ساتھ ہی ساتھ سیاسی اور مجازی دونوں قسم کے معنی اگر ہم نے کرنا شروع کر دیے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور آپ کو اس کا لطف بھی نہیں آئے گا۔ لیکن آپ کبھی کہیں گے تو ہم انشاءاللہ اس کے سیاسی معنی بھی آپ کی خدمت میں ضرور بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب اس شعر میں ایک چیز اور بھی ہے جو آپ تھوڑا سا اگر غور کریں تو آپ اس کو ضرور پالیں گے۔ اس شعر میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی جانب پر آپ ضرور غور کیجئے۔ کسی جانب کا مطلب، ایسے تو چاند نکلنے کی چونکہ جانبیں ہوتی ہیں کہ کبھی کا چاند مغرب سے بھی آپ کو نکلتا ہوا نظر آتا ہے، نکلتا ہوا تو نہیں، مغرب میں ڈھلتا ہوا ضرور نظر آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اس کا نکلنا تو آپ سب کو پتہ ہے کہ کہاں سے ہوتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی طرف سے بھی ہو، کوئی بھی صورت ہو، یہاں پر آپ کسی جانب کو کوئی بھی صورت سے اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو شاید آپ آسانی سے اس کو سمجھ لیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی صورت ہو کہ تو ہمیں دکھائی دے جائے۔ اب یہ دکھائی دینا شاعر کے حقیقت میں بھی ہو سکتا ہے، اور شاعر کی جو تصور ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو کہتے وہ یہ ہیں کہ محبوب کہ تو تصور ہی میں صحیح کبھی ہمارے دل میں اس طرح اتر، اس طرح آ، یا ہمیں وہ لمحے میسر ہو جائیں جب ہم تیرے علاوہ اور کچھ نہ سوچیں، جب تو ہی ہماری سوچوں میں ہوگا تو ہماری جو یہ تنہائی کی رات ہے اس کی صورت حال تبدیل ہو جائے گی۔
دوسرا شعر ہے، دولت لب سے پھر اے خسرو شیریں دہنا، آج ارزاں ہو کوئی حرف شناسائی کا۔ دولت لب، لب کہتے ہیں ہونٹ کو، اور دولت لب کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہونٹوں کی دولت سے، یعنی وہ جو محبوب بولتا ہے اس کے ہونٹوں سے جو کچھ نکلتا ہے اس کو فیض نے ایک طرح کی دولت سے تشبیہ دی ہے۔ خسرو کہتے ہیں بادشاہ کو، اور شیریں میٹھے کو کہتے ہیں، اور دہنا دہن کی جمع ہے۔ دہن کا مطلب ہوتا ہے منہ، یعنی وہ جگہ جہاں سے آپ گفتگو کرتے ہیں، یوں سمجھ لیجئے آپ۔ تو کہتے یہ ہیں کہ جو تیرے ہونٹ ہیں، خسرو شیریں دہنا، ہم آپ کو صاف کر دیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ میٹھا بولنے والے ہیں، جن کے منہ سے بقول شاعر باتوں کی بجائے پھول جھڑتے ہیں، تو ان سب کا بادشاہ ہے۔ یعنی تو خسرو شیریں دہنا ہے، یعنی جن کے منہ جو ہے وہ میٹھے ہیں۔ میٹھے سے مراد یہ کہ جو میٹھی بات کرتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں۔ اور ایک عاشق کے لیے سوائے اس کے اور کون سی میٹھی بات ہو سکتی ہے کہ محبوب اس کے حق میں بات کرے، اس کی محبت کا اقرار کر لے، اس کے اظہار پر برا نہ مانے، یا اس سے کوئی ایسی باتیں کرے کہ جو اس کو بہت اچھی لگتی ہیں۔ تو انہوں نے اپنے محبوب سے کہا کہ جو تیرے ہونٹوں کی دولت ہے، اس سے آج ارزاں ہو کوئی حرف شناسائی کا۔ ارزاں کا مطلب ایسے تو ہوتا ہے سستا، اور حرف لفظ کو کہتے ہیں شناسائی، دوستی کو کہتے ہیں۔ تو کل ملا کر اگر آپ دیکھیں تو اس شعر میں فیض اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ ویسے تو تیرے لب جو ہیں وہ بڑے میٹھے ہیں، ان سے جو بات نکلتی ہے وہ بڑی اچھی ہوتی ہے، اتنی اچھی ہوتی ہے کہ ہم تو تجھے شیریں یعنی میٹھا بولنے والوں کا بادشاہ سمجھتے ہیں۔ تو آج کچھ ایسا کر، تیری بڑی مہربانی ہوگی کہ ہمیں بھی کوئی شناسائی کا حرف عطا کر دے۔ شناسائی سے مراد یہ ہے کہ دوستی۔ تو یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس شعر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کچھ ایسا ہونا چاہیے ہمارے محبوب کہ تو جو کہ اس لیے مشہور ہے کہ میٹھا بولنے والوں میں تجھے ایک بادشاہ کی حیثیت حاصل ہے، تو آج ہمارے حق میں بھی تو کوئی ایک ایسا میٹھا کلمہ ادا کر دے جو ظاہر ہے کہ ایک عاشق کے لیے معشوق کی زبان سے یا معشوق کے ہونٹوں سے یا معشوق کے منہ سے اس سے اچھا کوئی حرف نہیں ہو سکتا کہ وہ شناسائی کا اقرار کر لے کہ بھائی ہم بھی آپ کو جانتے ہیں، ہم بھی آپ کی محبت کی قدر کرتے ہیں۔ تو اس شعر میں بھی انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے محبوب سے یہ درخواست کی ہے، یا اس کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ تو چونکہ شیریں بولنے والے، میٹھے بولنے والوں کا بادشاہ ہے، تو آج ہم بھی تیرے در پر آئے ہیں یہ سوچ کر کہ شاید آج تو ہمیں کوئی حرف شناسائی دے۔ اس کو آپ خواہش کہہ سکتے ہیں، کیونکہ فیض کے پاس جو طریقہ کلام ہے جو ان کا، وہ دوسرے شاعروں کی طرح نہیں ہے کہ جو بہت ہی گر کر اپنے محبوب سے محبت کا اقرار کروا لیتے ہیں اور اس کے لیے کوئی قیمت بھی ادا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن فیض نے صرف محبوب کو یہ یاد دلایا کہ ہم تجھ سے اگر یہ شناسائی کا یا محبت کا حرف مانگنے آئے ہیں تو پھر اس لیے آئے ہیں کہ تو ایک بادشاہ ہے اس معاملے میں، اور بادشاہ کے سامنے ہم کسی بھی خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں۔ شعر ہے، گرمی رشک سے ہر انجمن گل بدنا، تذکرہ چھیڑے تیری پیراہن آرائی کا۔ گرمی رشک کا مطلب یہ ہے، رشک کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی میں بھی ایسا ہو جاؤں، اور انجمن کہتے ہیں محفل کو، اور گل کہتے ہیں پھول کو، اور بدنا جو ہے وہ جمع ہے بدن کی، بدن جسم کو کہتے ہیں۔ اور تذکرہ چھیڑے، ابھی ہم آپ کو اس کا مطلب بتاتے ہیں۔ پہرن کا مطلب ہوتا ہے، پہرن کہتے ہیں لباس کو، پہرن آرائی یعنی لباس کا پہننا۔ تو وہ فرماتے یہ ہیں کہ یہاں پر جو ایک پھولوں کی انجمن ہے، ہر انجمن گل بدنا جو ہے، اس کی جو پھول جیسے جسم ہیں جن لوگوں کے، وہ جب بھی بات کرتے ہیں تیرے لباس کی بات کرتے ہیں کہ تیرا لباس کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ اور یہ کسی
جلن یا کسی کڑھن کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ رشک ہے۔ رشک کو آپ حسد کے معنوں سے ذرا الگ کر کے سمجھیں گے تو آپ کو یہ شعر سمجھنے میں کافی آسانی ہوگی۔ حسد تو ایسا ہوتا ہے کہ فلاں کو فلاں چیز کیوں مل گئی، آدمی اس میں کڑھنے رکھتا ہے، جو کہ یقیناً ایک منفی بات ہے، بری بات ہے۔ لیکن جہاں رشک ہوتا ہے، رشک میں صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میں اس کی طرح کیوں نہیں ہوں، مجھے اس کی طرح ہونا چاہیے، تو یہ رشک ہوتا ہے، اس کو آپ برا نہیں کہہ سکتے۔ تو گرمی رشک کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ رشک، یعنی بہت زیادہ خواہش کہ ہم ایسے کیوں نہیں ہیں۔ تو یہ کہتے یہ ہیں کہ جہاں جہاں پر بھی جو گل بدن ہیں، یعنی جن کے جسم پھولوں کی طرح ہیں، وہ تیری پہن آرائی کا تذکرہ کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جن کے اپنے بدن پھولوں کی طرح ہیں، وہ تیرے بارے میں بات کرتے ہیں کہ تیرا لباس کتنا خوبصورت ہے۔ شعر کا اگر آپ بہت ہی مختصر سا مطلب سمجھنا چاہتے ہیں یا اس کو مختصر سے معنوں میں بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ محبوب اتنا زیادہ حسین ہے کہ وہ لوگ جن کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ گل بدن ہیں، وہ تک تیرے لباس کی اور تیرے سج دھج کی تذکرہ ہر وقت چھیڑے رہتے ہیں، یعنی ان کے خیال میں تجھ سے زیادہ حسن کا مالک اور کوئی نہیں ہے۔ شعر نمبر 4 دیکھ لیجئے۔ صحن گلشن میں کبھی اے شاہ شمشاد قداں، پھر نظر آئے سلیقہ تیری رانائی کا۔ صحن گلشن یعنی باغ کا صحن سے مطلب یہ کہ باغ کا حصہ، تو آپ اس کو صحن گلشن کو باغ ہی سمجھیے۔ اور شاہ ابھی آپ نے دیکھا، اس کو شہ بھی لکھتے ہیں، اس کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، یعنی بادشاہ۔ جیسے خسرو کا مطلب بادشاہ ہوتا ہے، ویسے ہی شمشاد ایک درخت ہوتا ہے اونچا لمبا، اس کو کہتے ہیں، اور قداں یہ قد کی جمع ہے۔ تو کہتے یہ ہیں کہ صحن گلشن میں، اچھا اب دوسرا مصرع بھی پڑھ دیتے ہیں تاکہ سمجھانے میں سہولت ہو۔ پھر نظر آئے سلیقہ تیری رانائی کا، اس میں بھی ایک خواہش ہے، ایک ایسی خواہش ہے کہ جس میں محبت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ شمشاد قداں، اچھا ہم آپ کو یہ بات بتلاتے چلیں کہ شاعری میں شاعر خاص طور پر، ویسے بھی عام زندگی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کے قد لمبے ہوتے ہیں، خاص طور پر خواتین کے، اسے بھی حسن کا ایک حصہ ہی سمجھا جاتا ہے۔ تو شمشاد قداں کہہ رہے ہیں کہ سرو کی یا اونچے لمبے درختوں کی طرح اے ہمارے محبوب، پھر نظر آئے سلیقہ تیری رانائی کا، کہ مطلب یہ ہے کہ تو ایک مرتبہ پھر ہمیں اسی سج دھج میں نظر آ کے تو پورے قد سے کھڑا ہوا ہو۔ تو اس میں بھی مختصراً اگر آپ اس کو بیان کریں تو انہوں نے اپنے محبوب سے ہی اپنی خواہش کا ایک اظہار کیا ہے۔ سلیقہ طریقہ سمجھ لیجیے، اور رانائی کہتے ہیں خوبصورتی کو۔ تو کہتے یہ ہیں کہ ہمارے محبوب تو اگر پورے قد سے اپنے کھڑا ہو جائے تو پھر ہم بھی ایک مرتبہ تیرے حسن کا دیدار کر دیں۔ شعر ہے، ایک بار اور مسیحائے دل زدگاں، کوئی وعدہ کوئی اقرار مسیحائی کا۔ دل زدگاں کہتے ہیں ٹوٹے ہوئے دلوں والے، ایسے سمجھ لیجیے۔ اب مسیحا کہتے ہیں علاج کرنے والے کو۔ یہ ظاہر ہے کہ بہت ہی عام سا لفظ ہے، آپ نے کوئی ضرور سن رکھا ہوگا۔ اور اگلے شعر میں کوئی وعدہ کوئی اقرار، اگلے مصرے میں جو ہے کوئی وعدہ کوئی اقرار مسیحائی کا، تو مسیحائی کا مطلب ہے کہ علاج کرنے کا۔ تو کہہ یہ رہے ہیں کہ ایک بار اور مسیحائے دل زدگاں، کوئی وعدہ کوئی اقرار مسیحائی کا۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مرتبہ محبوب مسیحائی کا اقرار یا وعدہ کر چکا ہے، یعنی وہ یہ کر چکا ہے کہ بھئی یہ ہمارا مریض محبت ہے اور یہ اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، تو اس لیے ہم اس کا ضرور علاج کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی اقرار کر لو، کوئی وعدہ کر لو کہ تم ہماری مسیحائی ضرور کرو گے۔ اب اس شعر میں پڑھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی واقعے کی یاد میں کہا گیا شعر ہے، یا کوئی ایسی واردات گزری ہے، واردات قلبی، کہ جس میں محبوب کو ایک مرتبہ پھر اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے فیض نے یہ لفظ استعمال کیا، ایک بار۔ دیکھیے ایک بار اس شعر میں، اس مصرے میں
اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ بہت ہی اہم ہے، اس لیے کہ ایک بار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے بھی مسیحائی ہو چکی ہے شاعر کی، یعنی اس کا علاج ہو چکا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں چونکہ مسلسل مریض عشق ہوں، تو ایک مرتبہ میں پھر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھ سے کوئی وعدہ کر لیجئے، کوئی اقرار کر لیجئے کہ آپ ایک مرتبہ پھر میرا علاج کریں گے، پھر میری مسیحائی کریں گے۔ شعر اگر ہم اس کو زبردستی تو نہیں کہیں گے، لیکن بہرحال شعر تو یہ سیاسی ہے، لیکن چونکہ ہم نے آپ سے کہا کہ آج ہم شعر کے وہ معنی بیان کریں گے جو کہ ہمارے اکثر سننے والے چاہتے ہیں کہ بیان کیے جائیں، تو اس لیے ہم اس کو مجازی ہی میں رکھتے ہیں، اور اس کو ہم اسی طرح ایک عاشق اور ایک معشوق کی واردات تک اس کو ہم محدود رکھتے ہیں۔ آخری شعر ہے اس کا: دیدہ و دل کو سنبھالو کہ سرے شام فراق، ساز و سامان بہم پہنچا ہے رسوائی کا۔ دیدہ کہتے ہیں آنکھ کو، دل آپ سب جانتے ہیں، سر کا مطلب ہے بالکل شروع ہی ہوئی ہے، شام فراق یعنی جدائی کی شام، شام آپ سب جانتے ہیں، فراق کا مطلب ہے جدائی کی یا ہجر کی شام۔ دیدہ و دل کو سنبھالو کہ سرے شام فراق، ساز و سامان بہم پہنچا ہے رسوائی کا۔ ساز و سامان کا مطلب آپ سامان سمجھ لیجیے، بہم کا مطلب یہ ہے کہ مل چکا ہے، رسوائی کا یعنی ایک طرح سے بدنام ہونے کا، یوں کہہ لیجیے آپ۔ اب یہ شعر انہوں نے کیوں کہا اور کس سے مخاطب ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ لگتا تو ایسا ہی ہے کہ جب سنبھالو کا لفظ ہے تو وہ شاید کسی اور سے مخاطب ہوں گے، لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے ہی مخاطب ہیں اس میں۔ اب یہ دیدہ و دل کو سنبھالنے والی بات کیا ہے؟ اور پھر ساتھ ہی میں سر شام فراق بھی کہہ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ شام فراق ابھی شروع ہی ہوئی ہے، اور اس کے شروع ہوتے ہی کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ جس سے رسوا ہونے کا ڈر ہے۔ اب شام فراق بالکل ابھی شروع ہوئی ہے، اس کے بعد ظاہر ہے کہ شب فراق آئے گی، رات آئے گی۔ تو کہہ یہ رہے ہیں کہ بہت سنبھل کر زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں جگہ جگہ پر ایسے مقامات آتے ہیں کہ آپ کی کوئی ایسی حرکت یا کوئی ایسا فیصلہ آپ کو بدنام کر سکتا ہے جس سے کہ آپ کو بچنا بہت ضروری ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ فیض احمد فیض کی آج کی غزل تھی۔ انشاءاللہ فیض کے کلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔